بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما خلافت راشدہ کے بعد جو دوسری خلافت امویہ کے نام سے قائم ہوئی تھی، اس خلافت کے پہلے خلیفہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی زندگی کا خاکہ آپ کے سامنے یہاں پر اسکرین پر موجود ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ میں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تقریباً 2 سال پہلے۔ تو نبوت سے 2 سال پہلے کا مطلب ہوا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 38 سال چھوٹے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی، اور اس سے 2 سال پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 38 سال چھوٹے تھے۔ فتح مکہ کے وقت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق انہوں نے تقریباً سن 6 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا، بعض روایتوں کے مطابق سن 7 ہجری میں، اور بعض مورخین کے مطابق سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے وقت میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ تو زیادہ راجح اس میں یہی ہے کہ آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ بعد میں فتح مکہ کے وقت اپنے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے اسلام کو ظاہر کیا۔ غزوہ خندق میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی صفوں میں شریک تھے، اور جنگ حنین اسلام قبول کرنے کے بعد جو پہلی جنگ مسلمانوں کے ساتھ آپ کافروں کے خلاف میدان جنگ میں اترے تھے، تو وہ جنگ حنین تھی۔ جنگ حنین جو سن 8 ہجری میں واقع ہوئی تھی، مکہ سے قریب میں جنگ حنین۔ اسی طرح سے اس کے بعد طائف کی جنگ، ان دونوں جنگوں میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر چکے، اور اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ چلے گئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کو کاتب وحی بنا دیا۔ کاتب وحی کا مطلب قرآن مجید جو آپ پر نازل ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی آیتیں لکھوایا کرتے تھے، کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے میں ماہر تھے۔ اور احادیث میں تقریباً 163 حدیثیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں فرمائی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، اور ایک دعا آپ نے کی تھی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اور ان کے ذریعے ہدایت دے، کہ انہیں ہدایت دینے والا، صحیح رہنمائی کرنے والا بنا دے، اور ان کے ذریعے لوگوں کو رہنمائی ملے، ایسا انسان انہیں بنا دے۔ یعنی مطلب یہ کہ ایک آئیڈیل انسان۔ اور اسی طرح سے
ان کے لیے کتاب اور حساب کے لیے آپ نے دعا فرمائی، اور عذاب سے حفاظت کے لیے بھی آپ نے دعا کی کہ اللہ ان کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ میں پیدا ہوئے تو اس وقت چونکہ آپ کا جو گھرانہ تھا بنو امیہ، بنو امیہ ہم نے اس سے پہلے پڑھ چکا ہے کہ بنو امیہ کا گھرانہ، ان کا خاندان، یہ سرداروں کا خاندان، ان کے اندر سرداری ہوا کرتی تھی۔ دو بڑے قبیلے یا دو بڑے بڑی بڑی بڑے خاندان، بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ دونوں معروف تھے مکہ مکرمہ میں، اور کعبے کی رکھوالی، کعبے کی نگرانی اور مکہ کی نگرانی ان دونوں کے درمیان میں تقسیم تھی۔ اور پھر جو سرداری تھی، سپہ سالاری کا جو منصب تھا، وہ منصب بنو امیہ کو حاصل تھا، بنو امیہ کو وہ منصب حاصل تھا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ جب یہ چھوٹے تھے تبھی سے ان کے اندر سرداری کے گر نظر آیا کرتے تھے، تو لوگ انہیں کہتے تھے یہ کسرائے عرب ہے، عرب کا کسرا ہے، یعنی جس طرح سے قیصر اور کسرا بادشاہ ہیں، ویسے یہ عربوں کا بادشاہ دکھائی دیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کا ان کو اپنے زمانے میں امیر بنایا تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو مکمل ملک شام کے امیر رہے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تب ہی یہ ملک شام کے امیر اور گورنر رہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، جب بھی وہ اسی حالت پر رہے، تو اس طرح سے ان کی زندگی کی تاریخ میں ملک شام کی گورنری میں 20 سال گزر گئے تھے، اور اس کے بعد پھر 20 سال آپ خلافت کے عہدے پر فائز رہے، اور سن 60 ہجری میں رجب کی 22 تاریخ کو دمشق میں آپ کا انتقال ہوا۔ یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس کے بعد ہم اور کچھ واقعات، بنیادی جو واقعات ہیں اور جو موضوعات ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو پھر خلیفہ کیوں بنایا تھا، اس کی کیا وجہ تھی، انشاءاللہ وہ درس آگے آئے گا۔ بیعت یزید۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت چل رہی تھی، اس درمیان میں بعض روایتوں کے مطابق 56 ہجری، 56 ہجری، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے 4 سال پہلے، 56 60 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، تو اس سے 4 سال پہلے تقریباً معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر لاحق تھی کہ اب وہ بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں، اور ایک زمانہ گزرا مسلم سلطنت میں اور مسلم ممالک میں کہ مسلمانوں میں انتشار بہت زیادہ تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخری دور تھا، وہاں سے انتشار شروع ہوا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پورا دور انتشار میں گزر گیا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی وہ بھی اسی حالت میں گزر گئی۔ اور پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں، تب ملک میں امن قائم ہو گیا تھا، اور شرپسند عناصر یہ ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ان کے پاس اب وہ ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ ملک میں انتشار اور فساد پھیلایا جا سکے۔ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 20 سال کا عرصہ گزر رہا تھا، تو اس درمیان میں آپ کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد مسلمان پھر سے ایک نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے آپس میں اختلاف کریں گے، اور دوبارہ وہاں انتشار ہوگا، اور اس انتشار کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے ملک میں وہی کیفیت پیدا ہو جائے جو ان کے آنے سے پہلے تھی، اور اس کی وجہ سے پھر ایسے ہی جنگیں ہونی شروع ہو جائے۔
اور جو فتنہ پرور لوگ ہیں وہ فتنہ پھیلانے میں مصروف رہیں اور مسلمانوں کا جانی مالی نقصان ہوتا چلا جائے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کوفہ کے اس وقت گورنر تھے، ایک مشہور صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مشورہ دیا ان کی حالت کو دیکھ کر کہ وہ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، اور پھر پتہ نہیں کب انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ اور انسان کی زندگی تو ختم ہوگی، لیکن یہاں لاکھوں کروڑوں جو مسلمان ہیں اور جن کے پاس اتنی بڑی سلطنت ہے، اس ملک کا کیا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ اپنی زندگی میں کسی کو اپنا نائب یعنی خلیفہ متعین کر لیں کہ میرے انتقال کے فوراً بعد یہ خلیفہ ہوگا۔ کیونکہ اس سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، اپنی زندگی میں ہی انہوں نے ان کو منتخب کر لیا تھا۔ لہذا آپ بھی کسی کو اپنی زندگی میں خلیفہ منتخب کر لیجئے تاکہ خلافت کے مسئلے کو لے کر آپ کے انتقال کے بعد پھر انتشار واقع نہ ہو، کیونکہ آپ کی شخصیت کی وجہ سے یہ رعب اور دبدبہ باقی ہے۔ جب آپ چلے جائیں گے تو ایسی صورت میں پھر شر و فساد پھیلانے والے لوگوں کے اندر طاقت آ جائے گی۔ تو پھر وہاں یہ مشورہ ہوا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، کس کے لیے بیعت لی جائے، کون مناسب شخص ہوگا۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رائے تھی، انہوں نے کہا کہ لوگ تو بہت ہیں، لیکن ایسے وقت میں اگر یہ قوم کسی ایک شخص پر متحد ہو سکتی ہے، متفق ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کے گھرانے کا ایک فرد ہے، اور وہ ہے یزید، آپ کا اپنا بیٹا۔ آپ کے بیٹے کے اندر وہ صلاحیت ہے، کیونکہ اس نے قسطنطنیہ پر جو حملہ ہوا تھا، اس نے اس کی سپہ سالاری، اس کی عمارت کی ہے، اس کی عمارت سنبھالی ہے۔ قسطنطنیہ پر حملے میں یزید ہی باقاعدہ فوج کا سپہ سالار رہا، اور ان کے ماتحت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو آپ کے بیٹے کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے، لہذا آپ اپنے بیٹے کے لیے خلافت کی بیعت لے لیجئے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال تھا، کیا لوگ مانیں گے اس، کیا لوگ اس چیز کو قبول کریں گے کہ میں اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جہاں ہماری حکومت ہے، یعنی کوفہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کوفہ میں تھے، جہاں ہم ہیں وہاں تو ہم لوگوں سے منوا لیں گے، وہاں پر لوگ ہماری بات مان لیں گے۔ بعض علاقے ہیں جہاں پر تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی، لیکن لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، اور اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ یہی بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر لیجئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ جس کے لیے وہ خلافت کی بیعت لینا چاہ رہے تھے وہ ان کا بیٹا تھا، بلکہ ان کو دلچسپی اس بات سے تھی کہ کسی نہ کسی کو خلیفہ نامزد کر دینا چاہیے، اگر نہیں کیا گیا تو ایسی صورت میں ان کے انتقال کے بعد یہاں مسلمانوں میں انتشار بہت ہوگا۔ بس اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قدم اٹھایا اور اپنے بیٹے کی ولی عہدی کے لیے، ان کے بیعت کے لیے وہ راضی ہو گئے۔ اس طرح سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو اقدام تھا اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانے کا، یہ اقدام اپنی جگہ پر درست ہے۔ وہ ایک صحابی کا عمل ہے اور ایک صحابی کا مشورہ ہے، اور پھر اس بیعت کو کئی صحابہ نے قبول کیا،
تو اس طرح سے صحابہ کا یہ عمل، ظاہر سی بات ہے ہم اس میں مخالفت نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹے کو کیوں بنایا، فلاں کو کیوں نہیں بنایا، ان کو کیوں نہیں بنایا۔ وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، انہوں نے اپنے حالات، اپنے زمانے کے حالات کے حساب سے جس چیز کو بہتر سمجھا اس پر عمل کیا۔ صحابہ کا عمل ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ اور پھر شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ سمجھ میں آ سکے کہ باپ کے بعد بیٹے کو حاکم بنانا منع ہو۔ ایسی کوئی بات کہیں پر مروی نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کو حاکم نہیں بنایا جا سکتا، یا باپ کے بعد بیٹے کو حاکم بنانا گناہ ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر واقعتاً ایسی چیز ہوتی تو بعد میں عمر بن عبدالعزیز بھی اپنے چچیرے بھائی کے بعد خلیفہ نہ بنتے، اور وہ بھی ان کے بعد بھی جو چچیرا بھائی خلیفہ بنا تھا انہیں بھی نہ بننے دیتے۔ اسی طرح سے یہ کام تو صحابہ خود ہی نہیں کرتے، نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے، نہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مشورہ دیتے، اور نہ دیگر صحابہ ان کے ہاتھ پر اس مسئلے میں بیعت کرتے، بلکہ سب کھل کر اس بات کا اظہار کرتے کہ باپ کے بعد بیٹا حاکم بننا یہ گناہ ہے، اسلام میں حرام ہے یا منع ہے۔ لیکن چونکہ ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے تو لوگوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اب یہاں ایک نئی چیز جو شروع ہوئی تھی، جیسے ہم نے اسے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو خلفاء بنے ہیں اسلام میں، خلفاء بننے کا، ہر خلیفہ کے بننے کا طریقہ الگ الگ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو اس میں ثقیفہ بنی ساعدہ میں چند مہاجرین اور چند انصار نے مل کر ان کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس میں بھی کئی لوگ حاضر نہیں تھے، حتیٰ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل بیت کے بہت سے افراد اس مجلس میں شریک نہیں تھے، لیکن سب نے بعد میں اس کو قبول کر لیا۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی صحابہ سے مشورہ کر کے ان کو نامزد کر دیا۔ اب یہ طریقہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کے طریقے سے الگ تھا۔ نبی نے ایسا نہیں کیا تھا کہ اپنی زندگی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر کے چلے گئے، بلکہ صحابہ نے مشورہ کر کے نامزد کیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ طریقہ نہیں اپنایا، بلکہ اپنے حالات کے حساب سے انہوں نے اپنا دوسرا طریقہ اپنایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ نہیں اپنایا۔ انہوں نے بھی ایک نیا طریقہ اپنایا تھا، اور وہ طریقہ تھا کہ انہوں نے تقریباً 6 افراد ذمہ دار بنائے، 6 افراد کی کمیٹی بنائی، اور ان 6 افراد کے درمیان میں ہی اس بات کو لازم کر دیا کہ یہی لوگ آپس میں مل کر کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ 6 افراد بھی پورے مسلمان نہیں ہیں، مدینہ میں یہ 6 کے علاوہ اور بھی صحابہ موجود تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 لوگوں کے درمیان میں مقید کر دینا کہ انہی 6 میں سے کوئی بنے، بھلا یہ طریقہ کہاں تھا؟ نہ یہ نبی نے ایسا کیا، نہ ابوبکر صدیق نے ایسا کیا تھا۔ پھر یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ 6 کے علاوہ دوسرے لوگ بھی تھے جو وہاں پر جو خلافت کے حقدار ہو سکتے تھے؟ لیکن نہیں، ایک صحابی نے یہ کام کیا اپنے حالات کے حساب سے، انہوں نے جس چیز کو مناسب سمجھا وہ اس چیز پر عمل کیا گیا، اور سب نے، ساری امت نے اس کو قبول کر لیا۔ ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کا وقت آیا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو انہوں نے نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اپنایا، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اپنایا،
بلکہ انہیں کوئی بھی طریقہ اپنانے کا موقع ہی نہیں ملا، موقع بھی نہیں ملا، اور پھر وہ شہید کر دیے گئے۔ لوگوں نے مل کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا لیا۔ یہی حال حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا۔ اب یہاں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد لوگوں نے ان کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنا لیا، اور اس وقت حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، اس وقت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، اس وقت اور بھی کئی صحابہ تھے، اس وقت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی عمر کے صحابہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی سال بڑے ہیں، بڑے صحابہ بھی موجود تھے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، لیکن مسلمانوں نے، اہل کوفہ نے وہاں پر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا، اور مسلمانوں نے، تمام کے تمام مسلمانوں نے ان کو خلیفہ مان بھی لیا۔ اب بعد میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ کیسے منتقل ہو گئی؟ تو یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دستبردار ہوئے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں، یہ طریقہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، نہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ خلفائے راشدین چاروں خلفاء کا طریقہ بھی نہیں تھا، اور نہ نبی کا طریقہ تھا۔ یہ ایک نیا طریقہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا تھا کہ خلافت سے وہ دستبردار ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیجئے، خلافت سے دستبرداری اختیار کر لیجئے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت نہیں چھوڑی تھی، ان سے مطالبہ کیا گیا تھا دستبردار اختیار کرنے کا۔ جو باقی آئے تھے کوفہ سے اور بصرہ سے، مصر سے، ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیجئے، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا، اور انہوں نے شہادت کو ہی اپنے لیے چن لیا۔ لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستبرداری اختیار کر لی۔ تو یہ طریقہ بھی نیا طریقہ ہے۔ اب ان نئے طریقوں میں پھر ایک نئے طریقے کا اضافہ ہو رہا تھا، اور وہ طریقہ تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بیٹے یزید کی خلافت۔ تو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ بیعتوں کا جو سلسلہ ہے یا خلیفہ بنانے کا جو سلسلہ ہے اس سے پہلے کا، یہ سب الگ الگ ہیں۔ لہذا یہاں اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیتے ہیں، اور دنیا اب یہ کہتی ہے کہ نہیں، پہلے ایسا نہیں ہوا تھا نا، پہلے ایسا کسی نے نہیں کیا تھا نا، تو ہم کہیں گے اس سے پہلے کے جو طریقے تھے وہ طریقے کن لوگوں نے کیے تھے، وہ طریقہ کن لوگوں نے اپنایا تھا؟ وہ بھی سب نئے نئے تھے اپنے زمانے میں۔ حسن کا طریقہ اپنے زمانے میں نیا تھا، علی کا طریقہ وہ اپنے زمانے میں نیا تھا، عثمان کا طریقہ وہ اپنے زمانے میں نیا تھا، ابوبکر کا طریقہ وہ اپنے زمانے میں نیا تھا، عمر کا طریقہ وہ اپنے زمانے میں نیا تھا، سبھی نئے تھے۔ کوئی بھی طریقہ، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس طریقے کے مطابق ایک طریقے سے بھی خلافت نہیں بنی تھی۔ سب ہر بننے والا خلیفہ الگ الگ طریقے سے بنتا ہوا آیا۔ تو اب یہاں پر اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا رہے ہیں، ان کے لیے بیعت لے رہے ہیں، تو پھر یہ طریقہ غلط کیوں ہوگا؟ مسئلہ رہا صرف اس بات کا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو منتخب کیا۔ پہلے بیٹے کے علاوہ دوسروں کا انتخاب ہوا کرتا تھا، خاندان اس میں باپ کے بعد بیٹے کا تصور نہیں تھا، لیکن یہاں پہلی مرتبہ باپ کے بعد بیٹے کا تصور شروع ہوا۔ تو بعض لوگ صرف اس وجہ سے اس کو مناسب نہیں ٹھہراتے کہ یہ باپ کے بعد بیٹے کا تصور آیا۔ تو باپ کے بعد بیٹا ہو جانا یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے اسلام میں۔ اور آپ دیکھیں گے یہ جو لوگ باپ کے بعد بیٹے کی خلافت کو غلط ٹھہراتے ہیں،
ان لوگوں نے خلافت عباسیہ کو مکمل صحیح مانا ہے، جو ہمیشہ باپ کے بعد بیٹے بنے ہیں۔ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو، عثمانی جو ترکی سلطنت ہے، وہ پوری سلطنت کو انہوں نے مکمل 100% صحیح مانا ہے، جبکہ اس خلافت میں بھی سب باپ کے بعد بیٹے ہی بنتے رہے۔ اور آج بھی بعض ملکوں میں، جن ملکوں سے انہیں محبت ہے، ان ملکوں کی حکومت کو، بادشاہت کو صحیح مانتے ہیں، جیسے قطر وغیرہ ہے، وہاں پر بھی باپ کے بعد بیٹا ہی بنتا ہے۔ تو اگر واقعی وہ غلط تھا تو پھر عباسی غلط، ترکی استنبول کی جو ترکی سرکار ہے خلافت عثمانیہ وہ غلط، اور پھر آج کے موجودہ جو بادشاہ ہیں باپ کے بعد بیٹے بنتے ہیں، پھر وہ غلط، سب غلط ہو جانا چاہیے۔ لیکن بولنے والے جب باپ کے بعد بیٹے کی حکومت کو غلط ٹھہراتے ہیں تو صرف دو جگہ پر، ایک تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید بیٹے کا بن جانا، اور دوسرے موجودہ دور میں سعودی حکومت میں باپ کے بعد بیٹے کا بننا، بس وہاں کے بعد سیدھے جم مار کے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ، جو تقریباً 1000 سال کے قریب کی حکومت ہے، خلافت عباسیہ اور عثمانیہ کو ملا کر 1000 سال، قریب قریب 1000 سال کے باپ کے بعد بیٹے، باپ کے بعد بیٹے، یہ جو سلسلہ چلتا رہا، ان سب کو وہ صحیح قرار دیتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں بھی سعودی کے علاوہ جو دوسرے عرب حکمران ہیں، جہاں پر باپ کے بعد بیٹوں کی سرکاریں چلتی ہیں، ان سب کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ غلط صرف وہ صحابی کو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آج کے دور کے آل سعود کو۔ تو اس فکر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پھر یہ جو فکر بنی ہوئی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بنا تھا، اس واسطے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ غلط رہا، یہ فکر پھر یہ اسلام کے دشمنوں کی فکر ہے، اسلام دشمنوں کی فکر ہے۔ اگر حقیقت میں اسلامی فکر ہوتی تو پھر عباسی، عثمانی، ان سب کو غلط ٹھہرایا جا سکتا تھا، غلط ٹھہرایا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو مکمل صحیح ٹھہراتے ہیں۔ یہ شیعوں کی فکر ہے، یہ صوفیوں کی فکر ہے، قبر پرستوں کی فکر ہے، یہ ان لوگوں کی فکر ہے جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے نفرت کرتے ہیں، یا جن کے دلوں میں صحابہ سے نفرت ہے۔ بہرحال معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے یزید کے لیے خلافت کی بیعت لینا شروع کر دی۔ کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ کو ذمہ داری دی گئی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے کوفہ کے اندر کوفہ کے لوگوں سے بیعت لے لی، یزید کے لیے لوگوں نے بیعت کر لی۔ بصرہ میں یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے بیعت لی۔ ابو سفیان کے بیٹے یزید، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، انہوں نے وہاں پر بیعت لی، اور لوگوں نے وہاں پر بیعت کر لی۔ مدینہ کے اندر مروان بن حکم اس وقت کے ایک مشہور عالم دین تھے، ایک تعلیم یافتہ اچھے انسان، اور مدینہ کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تابعی ہیں مروان بن حکم، یہ تابعی ہیں۔ انہوں نے مدینہ کے اندر یزید کے لیے خلافت کی بیعت لی۔ مدینہ میں وہ گورنر ہوا کرتے تھے۔ یہاں سے مسئلہ شروع ہوا۔ مسئلے کی شروعات ہوتی ہے مدینہ سے۔ کوفہ، بصرہ، یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ وہاں جو صحابہ تھے، جو تابعین تھے، جو دیگر علماء تھے، ان سب نے یزید کے لیے خلافت کی بیعت لے لی، قبول کر لی۔ مسئلے کی شروعات ہوتی ہے مدینے سے۔ مدینے میں جب بیعت لی جانے لگی تو وہاں پر عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر، اور بعض روایتوں کے مطابق عبد الرحمن بن ابی بکر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، ان لوگوں نے
یہاں پر مروان بن حکم کی مخالفت کر دی. مخالفت اس طرح سے کہ ہم یزید کے لیے ابھی بیعت نہیں کریں گے. ان میں سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے بیعت لی جانے لگی یا ان سے کہا گیا کہ آپ بیعت کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مشورہ کرتا ہوں، سوچتا ہوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دیجئے، بیعت کرنے کے لیے مجھے مہلت دیجئے. اور وہاں سے وہ مہلت مانگتے ہیں اور مدینہ چھوڑ کر سیدھے مکہ مکرمہ کی طرف چلے جاتے ہیں بغیر بیعت کے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، انہوں نے بھی کہا مجھے مہلت چاہیے، اور انہوں نے بھی مدینہ چھوڑ دیا، مکہ چلے گئے. اس طرح سے جب یہ افراد مدینہ کی طرف منتقل ہو گئے، پھر عبداللہ بن عمر بھی چلے گئے، عبداللہ بن عباس بھی چلے گئے. انہیں ایسا لگا کہ یہ مروان بن حکم یہ بنو امیہ ہے نا، یہ بنو امیہ میں سے ہیں، امیہ کے خاندان سے ہیں، لہذا پھر یہ چونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کے لیے بیعت لی جا رہی ہے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے ہیں، لہذا یہ بنو امیہ کے لیے پھر یہ سخت محنت کریں گے، اور باقاعدہ ممکن ہے کہیں زبردستی بھی نہ کریں، ہو سکتا ہے. اس لیے یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم مدینہ سے مکہ کی طرف چلے گئے. تو اس وقت باقی جو افراد تھے، باقی افراد نے بیعت قبول کر لی تھی. پھر بعد میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح عبداللہ بن عباس، جب یہ لوگ مکہ گئے تو پھر مکہ میں بھی جا کر ان سے بیعت لینے کی کوشش کی گئی. مدینہ گئے، مدینہ سے نکل گئے، مکہ گئے، تو وہاں پر بھی ان سے بیعت مانگی گئی کہ آپ لوگ بیعت کر لیجیے. تو عبداللہ بن عمر نے کہا، دیکھیے میں تو ابھی بیعت نہیں کروں گا، کیونکہ ابھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. ایک وقت میں ایک خلیفہ کے لیے میں بیعت کرتا ہوں، اب باپ کے موجودگی میں یا ان کے موجودگی میں دوسرے خلیفہ کے لیے میں بیعت نہیں کروں گا. ہاں البتہ مسلمان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جس شخص کے لیے بھی بیعت کریں گے، میں فوری ان کے لیے بیعت قبول کر لیتا ہوں، بیعت کر لوں گا ان کے ہاتھ پر، میں انکار نہیں کروں گا. اگر مسلمان یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں تو میں بھی یزید کے ہاتھ بیعت کر لوں گا. انہوں نے جب اس طرح سے کہا تو ایسی صورت میں پھر عبداللہ بن عمر کا مسئلہ ختم ہو گیا. حافظ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہاں پر بایعہ 60 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابن عمر. یزید کی خلافت کے لیے تقریباً 60 صحابہ نے بیعت کر لی تھی، اور انہی میں سے ابن عمر بھی تھے. اور باقاعدہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی باقاعدہ اس کی تاکید کر دی تھی کہ سب کو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنی ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب خلافت کی بیعت کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقے کے مطابق بیعت ہونا چاہیے. یا تو نبی کا طریقہ اپنایا جائے، جس طرح نبی نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، چلے گئے، مسلمانوں نے بعد میں منتخب کر لیا، یا تو وہ طریقہ اپنائے، یا پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ اپنایا جائے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے علاوہ دوسری لوگوں میں سے ایک خلیفہ نامزد کیا تھا، یعنی عمر فاروق کا. یا تو وہ طریقہ اپنایا جائے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے اپنے بیٹے کے کسی اور کے لیے بیعت لے لیں، یا پھر عمر فاروق کا طریقہ اپنایا جائے کہ اکیلے بیٹے کے لیے بیعت لینے کے بجائے 6 یا 8 اس طرح کے کچھ ممبران تیار کر لیں، اور ان میں سے پھر
آپس میں لوگ چن لیں کسی ایک کو، یا تو یہ طریقہ اپنایا جائے۔ لیکن یہ جو طریقہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو اپنے بیٹے کے لیے خلافت کی بیعت لے رہے ہیں، وہ طریقہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اب یہی بات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی، انہوں نے بھی باقاعدہ وہاں پر خلاف یزید کے لیے خلافت کی بیعت لینے سے انکار کر دیا۔ اور پھر رفتہ رفتہ سال گزرنے لگے، آخر رجب کی 22 تاریخ ہجرت کا 60واں سال آ گیا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں تو اس بات کی کوشش کر لی تھی، 4-5 سال سے وہ محنت کرتے ہوئے آ رہے تھے، کسی طرح سے معاملہ ختم ہو جائے، لوگ کسی ایک پر متفق ہو جائیں، لیکن یہاں پر مسئلہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سختی کے ساتھ ان کے خلافت کی بیعت سے انکار کر دیا، تو یہاں سے معاملے میں تھوڑا سا بگاڑ پیدا ہوا، انتشار ہونے لگا۔ اور جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جو پہلے بھی کر چکے تھے، پھر ان کے انتقال کے بعد جب دوبارہ بیعت لی گئی، تب بھی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، تو اس وقت پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ان دونوں نے پھر مخالفت کی، اور وہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، انہوں نے مان لیا، انہوں نے بیعت کر لی، لیکن عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سختی سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے دونوں شہید کر دیے گئے۔ عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید ہونا پڑا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، دونوں کے واقعات الگ الگ ہیں۔ تو یہ یزید کی بیعت کا ایک مسئلہ تھا۔ انشاءاللہ شہادت حسین اس کے بعد ہمارا موضوع رہے گا۔ یزید کی حکومت میں جو بڑے واقعات پیش ہوئے تھے، ان واقعات میں سے ایک واقعہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس کا واقعہ کیسے ہے، کیا تفصیل ہے، آگے کے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔